اوکے سرفراز صاحب. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام سرفراز صاحب. خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل خیریت سے ہے. مومن ہے نہیں ہے؟ نہیں مومن ہے الحمدللہ مومن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مومن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ مومن ہیں. جی ہم اچھا تھوڑا کافروں میں سے سالٹ لے نہیں لو. ہیں. ہم کافروں میں سے نہیں ہیں. ہاں بسم آتا کوارٹر ہے والے ہم کو. مومنو، جی کوارٹر والے مومنو. نہیں کوارٹر والے تو آپ لگ رہے ہیں. کوارٹر والے واٹر. مومن اچھا آپ پی عشاء رہے کی ہیں نماز لگ پڑھے رہے تھے کوارٹر. سرفراز بھائی؟ بیٹھ کے آپ کوارٹر پی رہے لگ رہے ہیں وہاں پر. اچھا آپ نے عشاء کی نماز ادا کی تھی؟ جی نہیں کیے ایسا کہ نماز نہیں ادا کیے. کاہے کو جھوٹ بولوں بغیر بات کا. دیکھو جمعے کی جھوٹ نماز، جمعے کی نماز. جھوٹ بولنا مومن کی یہ نہیں ہے، ہاں فطرت نہیں ہے. ہاں ہاں اچھا مومن جمعے کی نماز کبھی پڑھے جھوٹ تھے. نہیں بولے گا. بھلے مومن رہے وہ جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے کہ مومن بھی نماز نہیں چھوڑتا. یہ بھی سچ ہے کہ ہاں. مومن جو رہے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا. تو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں پھر؟ میں مومنے میں سے ہوں مگر میں نہیں آپ نے چھوٹا کہا نا مومن مومن لگ رہا نماز ہوں. نہیں چھوڑتا ہے. ہاں آپ نے لگ تو رہے چھوڑ بڑے دیا. مومن. آپ لگ رہے بڑے مومن ہیں اسی لیے رات کو ادھر ادھر بھنگس کر رہے ہو. دنیا بھنگس کو کر رہے چتیا بنا رہے ہو. چٹیا بنا رہے. ہاں چتیا بنا رہے ہو تم. اچھا چلو آپ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دو. سب سے پہلے آیت ہاں الکرسی پڑھ کے سنائیں آپ. آیت الکرسی ہاں آیت الکرسی نہیں ہے یاد. سورہ ہاں فاتحہ ہے مجھے یاد. ہاں اور یہ اور انا آتینا کل کوثر بھی یاد ہے. اور قل هو اللہ احد بھی یاد ہے. اور اور یہ اور ایک اور مطلب ایک دو سورت یاد ہے میرے کو. ثنا یاد ہے؟ ثنا یاد ہے؟ یار ثنا ساحل صاحب ان کے سبحانک پاس اللہم و پیچھے سے کوئی بحمدک. بندہ ہے جو بول رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ کون ہے بھائی؟ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ کون ہے؟ نہیں چھوٹے حمزاد ہے، چھوٹے بھائی ہیں؟ حمزاد ہے، حمزاد. ذرا ان کا بھی تعارف کرا دیں یار. اچھا ٹھیک ہے. میرے کو بھی آتا ہے تھوڑا بہت. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وعلی جدک کا یہ بھی آتا ہے تھوڑا سا. کیا سب بات ہے، تھوڑا تھوڑا کیا آتا ہے بات. بھائی کو. جی تھوڑا تھوڑا آتا ہے. آپ سنا دیجئے. آپ پکے مومن ہیں کہ دنیا کو چٹیا بنا رہے ہیں بیٹھ کے آپ وہاں پر؟ چٹیا یہ بھی تو تھوڑا یار سنو. پڑھ اسلام کے سنا دیجیے نا سورہ سرفراز فاتحہ. آپ اپنی طرف سے کچھ تو بولو. کچھ آپ سرفراز سرفراز کچھ. صاحب جی سرفراز صاحب اور آپ کے جو بھائی ہے اصل جی میں اسلام نے آپ لوگوں کو چٹیا بنایا ہے. نہیں لگ رہے ہیں نا کہ آپ چتیا. اچھا ہم آج کو کے سب ٹاپک سے پہ بڑے کیا بات چتیا کرنی آپ لگ رہے ہیں. صحیح بولے سرفراز صاحب آپ چتیا لگ رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے اس لیے بول رہے ہیں کہ سرفراز صاحب چتیا سب سے بڑے چتیا آپ لگ رہے ہیں. معلوم ہے سرفراز صاحب آپ سب سے بڑے چتیا لگ رہے ہیں. ہم کو سچ بول رہے ہیں. ہم یار سرفراز جھوٹ صاحب نہیں بول ہوتی بھی ہے. رہے آپ کہ آپ بنڈیا سب ہے. سے بڑے. اگر ہم چوتیا ہے تو آپ بنڈیا ہے کیا؟ آپ چتیا نہیں بنڈیا ہے؟ ہوتے تو دنیا کو چتیا نہیں بولتے. دیکھیں ایک آپ آدمی بنڈیا ہے سرفراز؟ آپ بنڈیا ہے کیا؟ نہیں آپ کو بتا رہے ہیں جو چوتیا ہوتا ہے آپ نا وہ بنڈیا ہے کہ یار پہلے یہ کنفرم کرو کہ آپ بنڈیا ہے کیا؟ قسم کے لگ رہے ہیں ہم کو. معلوم ہے آپ بنڈیا ہے بنڈیا یہ کنفرم کرو. بنڈیا ہے بنڈیا. نہیں آپ جاؤ یار کوئی اچھے ڈھنگ کے آؤ. نماز آتی نہیں، نماز پڑھتے نہیں، ثنا آتی نہیں، تھوڑا تھوڑا آتا ہے سب. اوہ مائی گڈنس. یار ابھی ساحل آج کس مومنوں قسم کی قوم آ شرم رہی ہے کرو یار. یار ایسے لوگ کس بچے ابھی اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ایڈم صاحب. یار بھائی میں کہہ رہا کس قسم کی قوم آ رہی ہے آج. یہ کیا ہو کے رہا ہے یار؟ یہ چینل کہاں پہ بھیج دیے انہوں نے؟ کیا یار انہوں نے کیا کدھر میں بھیجا یہ؟ کہتا ہوں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ مومنو. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ تم راستوں میں اترتے ہو جس کے بولنے پہ، یار اٹھا کے لے کے آؤ. جن کی چکروں میں تم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو
ان کو کھلا کھلا کے ان کے پیٹ بڑے کر دیے ہو, لے کے آؤ کوئی ڈھنگ کا جو بات کر سکے, جو ہم کو غلط ثابت کر سکے. کیسے برداشت کر لیتے ہو اتنی ذلت آپ لوگ؟ اتنا بڑا چیلنج دے دیا ساحل بھائی. ارے بھائی میں نے تو ٹویٹر پہ پرسوں رات میں 10 لاکھ کا چیلنج دیا ہے. الو حمید صاحب وہ ہمارا وہ والا بھی ٹویٹ ایک بار بتانا. اور بلکہ میں ابھی چونکہ کئی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, ابھی آپ کے سامنے وہ لنک شیئر کریں گے ہم. 2.5 لاکھ کچھ ویوز ہو گیا ہے اس ٹویٹ کا, جو میں نے پرسوں رات میں کیا تھا. تو یہ کافی وائرل ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ملین ویوز بھی جائے. تو جتنے لوگوں نے ابھی تک اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہے وہ سارے لوگ ری ٹویٹ کر دیں اس پوسٹ کو. اور اس کے ساتھ جو میں نے اور 1-2-3 پوسٹ ڈالے تھے اس پہ تو میں نے 10 لاکھ کا چیلنج دیا ہے. اسلام کو صحیح ثابت کر دو, اللہ کو اچھا خدا ثابت کر دو, 10 لاکھ میں دیتا ہوں. چلو اچھا ساحل اور آدم, میں آپ لوگوں کی موجودگی میں بھی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے آگے بڑھائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامی اسکالر قرآن سے فلسطین یا پھر جو ہے یروشلم پر بنی اسماعیل کا حق جتا دے تو میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. لیکن سجورا جی سب سے پہلے تو مجھے بنی اسماعیل قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں نا. نہیں, اصل میں بات وہی ہے نا بھی, جب اسی لیے تو سوال کیا جا رہا ہے نا بھائی, بنی اسماعیل قرآن سے ثابت کرو یا پھر کسی طرح سے یہ ثابت کرو کہ جو ہے بنی اسماعیل کا یروشلم پر کوئی حق بنتا ہے. بھائی بنی اسرائیل کا حق تو خود قرآن سے, خود ہمیں قرآن بتا رہا ہے, ہم کو کہیں اور باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بنی اسماعیل کا حق یعنی یروشلم پر ہے. کیا حق ہے بھائی آخر؟ بھائی بنی اسماعیل کو جو ہے یہ اس نسب کو تراشنے والے, مکہ کو بنانے والے, مدینہ کو بسانے والے جو عباسی تھے, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس مکہ ہے, مدینہ ہے, اس کو لے کر وہاں جو ہے چوکور جو کمرہ بنا ہے اس کے لیے سجدے کرتے رہو, خوش رہو نا. بھی یہاں فلسطین میں آ کر آگ لگانا کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھے ہیں یار. آج دنیا جو ہے مارو مرون کی کگار پر ہے, تیسری جنگ کے حالات جو ہے پیدا ہو گئے محض ان کی یہ کم عقلی, ان کی جو ہے اس طرح کی ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے. میرا تو دل کھل جاتا ہے سننا, محض ان کی اس طرح کی جذباتی جو ہے جو کیفیتوں کی وجہ سے آج حالات اس کگار پر پہنچ گئے ہیں. سجورا جی میں آپ کو بات بتاؤں, کچھ بھی نہیں, بالکل بے بنیاد باتیں ہیں, ان کا سارا معاملہ بے بنیاد ہے. بالکل اتنے کھوکھلی زمین پر کھڑے ہیں کہ ان کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سرے سے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی قرآن ان کو انڈورس نہیں کرتا, ان کی کسی بھی بات کو نہیں کرتا. بھائی قرآن کے بہت سے مسائل ہیں میں جانتا ہوں, لیکن ابھی میں فی الوقت قرآن پر بات کرنا نہیں چاہتا, میں قرآن کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اپنے کام کا طریقہ یہ ہے. قرآن کی روشنی میں جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کے جتنے دعوے ہیں, ان کے جتنی جو ہے ان کی جو جتنے بھی جو کلیمز کرتے ہیں, کچھ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. بھی ان کی پیدائش سے لے کر ان کے جو ہے ان کے مرنے, ان کے جو ہے کفن دفن تک کچھ بھی جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. ہاں یار یہ کتنی عجیب بات ہے نا واللہ حبیبی, قرآن والا بھائی, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جتنی مین چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں قرآن سے غائب ہے. فالتو کی یہاں وہاں کی سٹوری, اور اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں. تیسرا کیا 3 ساتھی تھے, چوتھا ان کا ساتھی کتا, 4 لوگ تھے, 5واں ان کا ساتھی کتا. بنی اسرائیل کا بھی جو ہے کیا کرنا ہے. حالانکہ دیکھو ساحل کہ خود بنی اسرائیل کا بھی 1 یا 2 جگہ ذکر آ جاتا تو کافی تھا نا. 41 ٹائمز ریپیٹ کر رہا ہے قرآن, 41 ٹائمز. کیوں بھائی؟ اچھا بنی اسرائیل کا 41 کر رہا ہے, لیکن بنی اسماعیل کا کہیں چھوٹا سا ننو بھی آ جانا چاہیے تھا. ننو بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. عجیب بات ہے. نہ پورا کلمہ ہے, نہ نماز کا طریقہ ہے, نہ نماز کا نماز ہے, نہ جو ہے نہ زکوٰۃ ہے, نہ یہ حج ہے. حج تو قرآن کہتا ہے کہ حج کون کریں گے؟ لوگ کریں گے. حج مسلمان نہیں کریں گے, لوگ کریں گے. ارے یار لوگ کریں گے کہ تو یہ بڑی کنٹروورشل بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الکعبہ لوگوں کے لیے ہے,
الحج لوگوں کے لیے ہے. پہلا گھر جو ہے روئے زمین پر بنایا گیا وہ لوگوں کے لیے ہے. البیت الحرام لوگوں کے لیے ہے قرآن کے مطابق, سارا معاملہ لوگوں کے لیے ہے. وہاں مومن کا لفظ ہی نہیں ہے. الکعبہ کا تعلق نہ کسی سجدہ سے ہے, نہ مسجد سے ہے, نہ مسلمانوں سے ہے, نہ ابراہیم سے ہے, نہ اسماعیل سے. الکعبہ لوگوں کے لیے بنایا گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. جی ہاں, لیکن سورہ توبہ کی وہ آیت ہے نا کہ آج کے بعد سے مشرک جو ہے وہ المسجد الحرام کے لیے ہے. اصل میں سچ مشکل کیا والا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی پاز کریں یہاں پہ. مسجد الحرام سر جی ذرا اس کو عربی میں ایکسپینڈ کریں. مسجد ہوئی سجدہ کرنے کی جگہ, حرام کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ الحرام اصل میں قرآن کے انوسار جو ہے, قرآن کے مطابق ہر وہ چیز ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی میں سمجھیے کہ اس کو آپ اس طرح سے لیں گے کہ رشتوں میں جو حرمت ہے, ظاہر بات ہے عورت ایک جو ہے مرد کے لیے جائز ہے, لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے لیے جائز نہیں ہیں. اسی طرح سے ایک مسجد جسے کہا گیا ہے, ظاہر بات ہے قرآن کے مطابق مسجد اللہ کا گھر ہے, یا وہاں پر اللہ کی یاد کرنی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اب وہاں اس کے علاوہ جو بھی کام ہوگا وہ حرام ہے. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا, جی اس کا مطلب اب یہ دیکھیں بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, مجھے آپ کی یہ ڈیفینیشن بہت اچھی پسند آئی. میں اگر اس کو ڈیفائن کرتا ہوں تو میں اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں, جہاں پہ ہر کام حرام کر دیا گیا ہے ادر دین عبادت کرنا, لیکن آپ نے اسے بہت ایکسپینڈ کر کے بتا دیا. سو آئی ایم گڈ ود دیٹ. اوکے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے علاقوں کی مسجد ہے اس کے اندر آپ باقی سارے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مسجد الحرام نہیں ہے. وہ قرآن جو ہے نہیں, اصل میں قرآن میں المسجد للہ کیا, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. جی, یعنی مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. کسی اور کا نام لینا یا کوئی اور کام کرنا جس جگہ کیا جائے گا وہ مسجد نہیں کہلائے گی. اوکے, پھر یہ مسجد الحرام کیوں ہے؟ دیکھیں اسی کو سمجھیے, دو چیزیں. اصل میں یہ مسجد حرام جو سعودی عرب میں مکہ میں بنی ہے, اصل میں قرآن کی المسجد حرام نہیں ہے نا بھائی. وہ کوئی بات نہیں, جہاں پہ بھی ہے. نہیں سچ یہ کوشچن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. فرگیٹ کے کوشچن نہیں, یہ کوشچن ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. قرآن میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الحرام, وہ کہاں پہ ہے یہ کوشچن ہی نہیں ہے. اس مسجد کو مسجد الحرام کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ہر مسجد میں اللہ کا نام لینے کے علاوہ, اللہ کی بات کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا, اور تمام چیزیں ہر مسجد میں حرام ہیں, تو پھر یہ پرٹیکولر مسجد الحرام کیوں ہے؟ اس کے ساتھ حرام کا ورڈ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں, یہ اگر اس کی ڈیفینیشن قرآن میں نہیں آتی, لیکن جتنا میں غور کیا میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن اس المسجد الحرام کو ایک خصوصی درجہ دے رہا ہے, جبکہ دوسری بھی مسجدیں ہیں جو کہ جو ہے مطلب یہ خصوصیت اس کو حاصل نہیں ہے, لیکن المسجد قرآن کے مطابق وہی ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے. اور قرآن سورہ توبہ میں یہ بھی کہتا ہے نا, وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. یہ اس طرح کی بات ہے, یہ مطلب اللہ کے سوا جو کسی اور سے نہیں ڈرتا, المسجد کو وہی آباد کرے گا. یہ ہے اصل بات. لیکن اب ونس اگین کوشچن میرا پھر وہیں کا وہیں آ گیا. دیکھیں میرے پاس اس کی ایک تھیوری ہے, لیکن ابھی میں دینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس کو ایکسپلور کریں اپنے اینگل سے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا اینگل آپ کو دوں تو آپ کے اس ریسرچ میں کوئی وہ انفلوئنس پیدا ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا طرف سے ریسرچ کریں, اور پھر آپ, اور جب آپ کا ریسرچ کمپلیٹ ہوگا تو مجھے بتائیے گا, میں اور آپ بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے اس کے اوپر کہ مسجد الحرام ایکسپلیسٹلی مسجد الحرام کیوں ہے, باقی تمام مساجد مسجد الحرام کیوں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اب ہم لفظی مینوں کے اوپر جا رہے ہیں, لفظی معنوں کے اوپر جا رہے ہیں, رائٹ. تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ اسلام میں محمد نے قرآن میں اور بڑی چیزیں جگہ بتا دیا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا جب حج کرنے جاؤ تو شکار بھی نہیں کرنا. بھائی حج کرنے جاؤ تو شکار بھی نہیں کرنا, تو ونس اگین وہ مسجد سے تعلق نہیں رکھتا, وہ مسجد سے باہر تعلق رکھتا ہے, رائٹ. ود ان دا احاطہ آف دا مسجد وہ تعلق نہیں رکھتا. وائی از دس مسجد ایکسپلسٹلی کالڈ مسجد الحرام ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ دا ماسکس, رائٹ. تو وہاں سے آپ کے ایک اور اینگل شروع ہوئے گا. تو جب آپ اس کے اوپر اپنی ریسرچ کریں گے
تو میں اور آپ جو ہے نا گپ شپ لگائیں گے. میں اس سے پہلے آپ کی ریسرچ کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا کسی صورت میں. ویسے میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ المسجد الحرام کہہ کر قرآن کا اشارہ البیت المقدس کی طرف ہے. اوکے, اگر آپ وہ بھی لے لیں مجھے گے ایسا تو بھی مسئلہ جی ایک اور آ جائے گا. ونس اگین آپ اپنی ریسرچ کر لیں, پھر میں اور آپ گپ شپ لگائیں گے اس پہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک میں ہے چاہتا ہوں ایک کمپلیٹ ریسرچ کے بعد گپ شپ لگائیں. جی, بہتر ہے, بہتر ہے. جی جناب, آپ کیا بتا رہے تھے ساحل؟ ساحل میوٹ ہیں کیا؟ ہاں آئی تھنک پانی وانی لینے گئے ہوں گے ایم ڈی صاحب. اچھا جی بھائی, کوئی مومن بھائی آئے ہیں؟ جی جی ایم ڈی صاحب آئے ہیں. جی ایم ڈی صاحب ہمارے پرانے گاہک ہیں. تو ارے بھائی, جو باتیں پیش کی گئیں اس پر کوئی جو ہے اس کا ریبٹل کرنے والا کوئی آ جائے یار, مجھے تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. بہت بہت زبان بے مزہ لگ رہی ہے مجھے. واللہ حبیبی میں ریبٹل کر دو سچ والا, جو آپ نے کہا ستیہ کہا قرآن کے مطابق. ریبٹل کون کہے گا؟ تیار ہوگا ہم لوگوں کا, جب تک وہ کٹین مار دے گا نا اگلے ہفتے میں. ہلو ارے یار یار یہ تو بھائی اس کا نام تو ہندو نام ہے بھائی, کس کو ایڈ کیا ہے؟ ہلو ہلو ہلو, ہاں بولیے نا بھائی, مسلمان ہوں بولیے نا. کہاں سے مسلمان ہے بھائی؟ امریکہ کا. امریکہ کا مسلمان ہے؟ ہاں, امریکہ آٹو میں رکشا مسلمان چلاتے کب ہیں. پیدا ہو گئے؟ جی جی بولیے نا. امریکہ میں مسلمان کب پیدا ہونا شروع ہوئے؟ جب آپ کی پیدائش نہیں تھا تبھی سے. میری پیدائش تو 7448 سال پہلے ہوئی تھی. ہاں تب تو لگ رہا ہے کہ آپ نبوت کا وعدہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں سر, میں ہوں. میرا نام محمد نے لیا حضرت آدم علیہ نہیں, الصلوۃ نبوت کا والسلام. وعدہ کہہ رہے ہیں آدم, آپ نے سنا نہیں غور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا وعدہ, دعویٰ نہیں. دعویٰ نہیں, ہاں, اچھا وعدہ. اوکے, وعدہ, وعدہ تیرا کر وعدہ. لیتے ہیں سر آپ سے. نہیں وہی لگ رہا ہے, آپ جیسا بول رہے ہیں کہ مسلمان کا کیا امریکہ نہیں جا سکتا مسلمان. جا سکتا ہے, تو آپ گئے ہیں یعنی؟ 3 مہینہ ہوا آئے ہوئے. اچھا, 3 جب مہینہ پہلے آپ امریکہ گئے. تو ایسے جی بولے نا یار, تو امریکہ کیوں گئے؟ وہ تو کافروں کی کنٹری ہے, وہاں پہ کیا ہم لینے گئے ہیں آپ؟ تو کیا کرے بھائی, پیٹ کے خاطر جانا پڑتا ہے نا, یہ کوئی ضروری تھوڑی نہیں ہے. پیٹ کے پیٹ کی خاطر کہیں بھی جا امریکہ سکتے چلے گئے آپ؟ تو وہ تو امریکہ تو اسرائیل کا حمایتی ہے. اسرائیل کے حمایتی ہے, ہمارا پیٹ کے لیے گئے نا. ہمارا مقدر جہاں لکھا ہوا حضرت وہیں نہ جائیں گے. مقدر اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ تم کافروں کی کنٹری میں جاؤ گے. لکھ دیا تھا ہمارا مقدر کہ امریکہ میں آپ کا روزی روٹی لکھا ہوا. امریکہ میں روزی روٹی اللہ نے لکھ دیا تھا؟ اللہ بہت ہی بغیرت ہے پھر تو. اللہ بغیرت نہیں ہو سکتا ہے, جو اللہ کو بغیرت بولے کافروں گا کی ہم کو لگ کنٹری رہا میں ہے وہی تمہارا مقدر بغیرت لکھ دیا, ہوگا. کافروں کی کنٹری میں لکھ دیا. قرآن لے کے گئے ہو وہاں پہ؟ قرآن دل میں ہوتا ہے, لے کے نہیں جانا پڑتا. قرآن لے اکثر کے نہیں دل گئے میں ہوتا ہے. سر, قرآن نہیں لے کے نہیں گئے؟ لے کے نہیں گئے. جب ہم خود ارے چلے گئے تو قرآن ہمارے ساتھ ہے نا چلا گیا حضرت. قرآن یاد ہے آپ کو؟ اس کا مطلب سورہ یاسین سنا دے ذرا. قرآن یاد نہیں ہے مگر اس کی محبت دل میں ہے. لے, تو پھر قرآن یاد نہیں تو پھر اور امب لے کے گئے سورج ہیں آپ؟ جی اگر محبت لے قرآن کے یاد جایا نہیں جاتا تو ہے. قرآن کہیں لے کے جانے کا رہتا ہے اچھا, حضرت. قرآن میں بتائیے چاہے نا, جو آپ ہی مرضی لکھا ہو, بتائیے. قرآن میں چاہے کچھ بھی لکھا ہو, محمد جو ہے وہ ایک گمراہ شخص تھا, لیکن آپ بس قرآن کی محبت لے کے جا رہے ہیں, حالانکہ قرآن لکھا تھا محمد ایک گمراہ شخص تھا. چلیے ہم مان گئے آپ کو. آپ جو بول رہے ہیں محمد گمراہ تھا, ایک چیز بتائیے, آپ دلیل دے سکتے ہیں اس چیز کا؟ اور اگر میں دے دوں تو مانیں گے؟ اگر نہیں دے پائے تو آپ مانیے گا کہ اسلام سچا ہے؟ ڈن ہو گیا, اب ڈن ہو گیا. اگر میں آپ کو قرآن سے بتاؤں کہ قرآن محمد کو کہتا ہے کہ وہ ایک گمراہ شخص تھا, اور مگر آپ نے تو ہم کو قرآن اپنے پاس نہیں, رکھا ہی نہیں ہوا. نہیں قرآن ہمارے پاس ہے. ہم کو من ابھی آپ نے کہا نہیں ہے, ابھی آپ کہہ محمد رہے ہیں صلی آپ کے اللہ پاس علیہ ہے. وسلم. جھوٹ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا بعد میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ پہلے یہ بتا دیں.
नहीं नहीं नहीं, हम पहले झूठ बोल रहे हैं ना, अभी झूठ बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम अपने सीने में कुरान को लेके चलते हैं। तो कुरान आप याद बोले है कि आपको? कुरान लेके चलते हैं क्या? हम क्या बोले, हम अपने सीने में कुरान को लेके चलते हैं। सीने वाला कुरान आप पढ़ोगे कैसे जब आपको याद नहीं? अरे तो वो अनगैबी है ना, गैब की चीज को आप जानते हैं क्या? कल क्या होने वाला आप बता सकते हैं? मुझे उसकी बात नहीं पता, मुझे कुरान की बात पता है ना, वो मेरे पास है ना। वहाँ देखिए, अगर जब आपको कुरान की बात पता होता तो आप ये बातें नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह शख्स था, और या फिर अगर मैं गुमराह दिखा दूं कि मोहम्मद, अगर आपका मोहम्मद गुमराह है कुरान के मुताबिक, तो आप क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? अरे हाँ चलिए ठीक है, दलील के साथ अच्छा, ये बताइएगा, अगर सच्चे है तो दलील दीजिए। दूसरा मुसलमान है आपके साथ, पढ़ा लिखा है, जी जी बोलिए। उसके पास भी कुरान है। अरे वो चीज नहीं कर रहे हैं, अगर आप दलील दीजिएगा तभी ना हम चलिए इस्लाम छोड़ने के ये लिए ले सर। तैयार है, मगर आप दलील तो दीजिए। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 93 के अंदर, ववजदक ज़ालन फहदाया। हाँ जी, क्या करूं? हाँ तो दलील बताइए ना यार, कुरान की दलील आप बता रहे हैं, अगर आप सच्चे तो आप अपनी दलील ना बताइएगा। स्क्रीन पे है डंगर, स्क्रीन पे है। अरे ये तो कुरान का ना दलील बता रहा है, ये अपनी दलील, अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी दलील ना बताएंगे यार। अबे कुरान बोल रहा है मोहम्मद गुमराह था, कहाँ गुमराह बता रहा है? सामने। अरे यार तो तुम तो पूरी हुई आयत में बता रहे हो। हेलो हाँ जी, हेलो 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 हमको लगा पूरा नाजायज औलाद है आप। हेलो सर, मोहम्मद नजायज औलाद आप था। अपनी माँ की औलाद नहीं लग रहे बाप की। सर मोहम्मद 10 बापों की औलाद था सर। भोंसरी मोहम्मद 10 बापों की औलाद ले था। भोंसरी का रख तेरी माँ। मोहम्मद 10 बापों की औलाद था। मुझे कुछ भी गाली देने से पहले सोच लिया करो कि तुम अपने मोहम्मद की बेहुरमती करवाओगे मेरे से। ऐसे ना किया करो। तुमने कहा दलील दे दो, मैंने सामने स्क्रीन पे कुरान की आयत रख दी, दलील दे दी, और तुम सीधा जो है ना माँ बहन की गालियों पे आ गए। अब अगर माँ बहन की गालियों पे आओगे तो तुम्हें लगता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम माँ बहन की गाली को सुन लेंगे? वो तो सीधा मोहम्मद ले लेंगे क्योंकि मोहम्मद मेरा बेटा है। मैं 7400 साल पहले पैदा हुआ। मोहम्मद ने खुद कहा कि तमाम लोगों का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। तो भाई गाली किसी नहीं, इज्जत से बात करो। तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे इज्जत से बात करो। अमेरिका पहुंच के जरा बताओ ना अमेरिका के किस स्टेट में हो, मैं तुम्हारे ऊपर जरा FBI तो फेंकूं। अरे यार ये बोलो। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो ना। हेलो टाइपिंग में डाल रहे हो तुम। अरे मेरे बोलो। भाई ये कुरान से दलील दे रहा है। अब ये चीज जो दे रहा है ये सामने वाला, पहले वो चीज नहीं, ये जो दलील दे रहा है ये दलील को हम नहीं मान सकते ना। मैं भी कुरान अच्छे से जानता हूँ ना। अब जैसे मैं सच्चा हूँ, अब जैसे तुम गलत हो, जैसे मान के चलो कि आप शराबी हो। सामने कुरान है, सामने कुरान है तुम्हारे, पढ़ो। भाई सामने कुरान कहाँ है? कुरान है सामने। अच्छा नाजू 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 एडम साहब एक मिनट रुकना। नाजू जी मैं रुक। जी नाजू आवाज आ रही है आपको? नाजरीन से आपका यूट्यूब चालू है? आपका यूट्यूब पहले बंद कर ले भाई। नहीं, उसका माइक में इश्यू है सर में। अच्छा माइक में इशू है क्या? यूट्यूब नहीं चालू है? हाँ चलने दे, ऐसे ही चलने दे इसको जरा उस कुरान की साइड पे लेके आ। हेलो 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 अरे बोल भाई, आगे बोल। अरे यार ये हजरत ये एक बात मेरे को नहीं समझ में आया, तो सच्चा कौन वजह पे बता सकते हैं आप? हेलो अरे भाई ये कुरान है, तुम अपना कुरान खोलो। अरे चलो ठीक है, अगर मेरा देखो, सूरह का नाम कुरान गलत बता रहा है तो आपका कुरान क्या बता रहा है? कौन सी आपकी? अरे तुम्हारा कुरान बता रहा है। अरे तो यार तुम मेरा कुरान गलत बता रहा, मान के चलो एक चीज को हम मान लिए, मगर आपका कुरान क्या बता रहा है ये तो बता सकते हैं ना। हम तो जिंदगी में पहली बार सुने हैं कि मोमिन का 2 कुरान होता है। हाँ आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि मोमिन का 2 कुरान होता है, तो आपका कुरान क्या बताता है? बताइएगा तब तो। मेरा कुरान बताता है कि
محمد جو تھا وہ ایک شیطان کی پوجا کرتا تھا. اچھا چلیے آپ کا قرآن بتاتا ہے کہ محمد ایک شیطان کا پوجا کرتا تھا. جی. تو آپ کا بھی تو کوئی نبی ہوگا نا بھائی, جیسے کیا بولتے ہیں, ایک موٹی سی مثال کرے, یہودی کا ایک نبی ہے, میرا عیسائی کا نبی, ایک نبی ہے, میرا تو آپ کا ہے نا بھی حضرت, کوئی ہاں نبی ہوگا نا. ہاں بتا رہا ہوں. میرا نبی قرآن کا عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام. ہاں اچھا چلیے ٹھیک ہے, تو قرآن تو اس کا بھی ذکر فرمایا ہے, نا, عیسیٰ تو علیہ اس کا السلام کا ذکر, بھی ذکر فرمایا ہے. عیسیٰ قرآن کا کیا کہتا قرآن, ہے, قرآن کے اندر, اچھا قرآن کے سنیے, اندر عیسیٰ قرآن میں کیا نہیں کہتا اگر سے ہے. نہیں سنیے نا, عیسیٰ علیہ سنائیے. السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے, اور وہ قرآن جس پہ اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر ہی یہ قرآن اترا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں غلط پہ لکھا ہوتے قرآن تو میں اس کے کہ, اوپر تو کہاں قرآن پہ نازل لکھا نہیں ہوتا. کہاں پہ لکھا قرآن میں کہ قرآن حضرت محمد کو اترا ہے. آپ بتائیے, اگر نہیں اگر آپ بتائیے کہ قرآن کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا. میں نے کب کہا عیسیٰ پہ اترا. نہیں, اگر کیا بولتا باپ سے پہلے تو بیٹا نہیں آ سکتا نا حضرت, ایک چیز بتائیے ہم کو کہ باپ سے عیسیٰ پہلے کوئی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا, کوئی کی بھی کب باپ اولاد پیدا, باپ سے پہلے نہیں آ سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر عیسیٰ تو عیسیٰ سب علیہ باپ پیدا. السلام پہلے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اترا ہے, تو پھر کس پہ اترا, کوئی تو نبی ہوگا آپ کا, یہ قرآن کا لانے والا تو کوئی ہوگا آپ کی ہاں نظر میں, تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا. اچھا, لیکن ابھی ہم اس تک بعد میں جاتے ہیں, ابھی اس تک بعد میں جاتے ہیں. آپ ٹاپک بہت بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی نہیں بات یہ ہوئی, ٹاپک ہم نہیں بدل رہے حضرت, ہم نہیں چلے آپ بدل کے ساتھ رہے, چلتا ہوں, بدل آپ کے آپ ساتھ رہے, چلتا ہوں. آپ اس میں اس پہ اچھا جا رہے آپ کے ساتھ چلتا ہوں, ہیں. رونا نہیں. اچھا, ہاں بولیے. قرآن جو ہے محمد کے مرنے کے 130 سال بعد عباسیوں نے لکھا. ارے وہ چیز نہیں ہے, لکھنے کی بات کرو گے تو آپ کیا بولتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بھی کتنے علماء دین لکھے ہیں. کیا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب, عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کے کیا بولتے ہیں اس کے ماننے والے نہ جانے کتنی بار لکھے ہیں. تو اب اس چیز کو اگر لے کے بیٹھیے گا تو ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے سے دنیا میں ہے, آئے چلے گئے, اس کے بیٹا آئے, اس کے بعد پوتا آئے, پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا کو اللہ پاک نے غرق کر دیا. پھر اس کے بعد ارے جو چنیدہ رسول نازو اتنی لمبی کہانی مت دو, تمہیں بیک سٹیج کیا کہانی مت دو. تم نے پوچھا ہے قرآن کس نے لکھا, میں نے بتا دی ہے, اس پہ بات کرو. کہاں آپ کہاں سچے بتائے, اگر سچے رہتے تو سچ نہیں اوکے, بتائے, لکھنے کی بات کر رہے ہیں ایسا آپ. کرو, اوے سچ جھوٹ کے ماننے والے سن, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں, تم امریکہ میں رہتے ہو نا, ہاں امریکہ میں رہتا ہوں, بولیے. ہاں کتنے ڈالر مہینے کے کماتے ہو. ارے یار وہ پیسے چھوڑو, دیکھو پیسہ اپنی یار جگہ. بات سنو, ارے یار سمپل سوال کیا ہے, قرآن حدیث سے باہر کا سوال ہے. تم تین ارے بھائی جو میرے پیچھے بیٹھے بھائی ہوئے ہو, تم یہ نہیں, ایک ابھی تینوں تم مل پیسہ کیسی چوتیا. یار چپ کر کے سنو, تمہارے فائدے کی بات اچھا کر رہا ہوں. ایڈم صاحب, اس کو یہ بولو کہ جب آپ بات کر رہے ہو تو یہ میوٹ کر لے, نہیں تو سب کا سر درد ہو جائے گا. یہ سکون ہاں سے وہ ہو بات گیا, کرے. میرا بھی آلریڈی ہو گیا سر درد. نہیں سر درد, اچھا نہیں سنو, سر درد, تمہیں میوٹ سر کیا ہے, درد تمہیں اس میوٹ کیا ہے. سنو, تم تینوں بھائی, میرا نہیں خیال, تم تینوں بھائی ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہو, حصے جوڑ کے پیسے کماتے ہو. تم لوگ پراببلی, میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے, 2,500 سے 3,000 ڈالر مہینے کا کماتے ہوگے. تم تینوں مل کے 3 3 6 3 9,000 ڈالر کماتے ہوگے مہینے کا, ٹھیک ہے. اگر میں 9,000 ڈالر کو ضرب کروں ایک سال سے, 9 1 2 3 ضرب 12, یہ بنتا ہے 1,08,000 ڈالر. تم ایسا کرو, مجھے بخاری نے جو قرآن بتایا کہ محمد کے مرنے کے بعد ابو بکر نے سب سے پہلا لکھا, وہ قرآن مجھے کسی بھی کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ ابو بکر کا یا عثمان کا قرآن لا کے دے دو, میں 1,08,000 ڈالر تم سب کو دینے کو تیار ہوں ابھی کے بھی. یار وہی چیز نہ بولے ہیں, آج 1400 سال گزر گیا, 1400 سال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سے ایک صحابہ جو بھی تھے ان کے بعد جو گزر گئے, تو اس کے بعد کا جو کوئی بھی چیز, اگر ہم کو ایک چیز بتائیے, اوکے, تو اس کا ہندوستان میں مطلب جو ہے, 1400 سنیے نا, بیک سٹیج تم لوگوں کا مدعا ہی غلط ہے. اگر 1400 سال پہلے کا قرآن نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن 1300 سال پہلے کا قرآن ہے, تو اس کا مطلب ہے 100 سال پیچھے کا قرآن بھی ہو سکتا ہے. اگر کرسچنز کے پاس
सेकेंड सेंचुरी से और फर्स्ट सेंचुरी से बाइबल के ज़कीफ़े मौजूद हैं और ओल्ड टेस्टमेंट के ज़कीफ़े 600 साल BCE से मौजूद हैं, यानी कि कबल अज़ मसीह, यानी कि इसका मतलब हुआ 2600 साल पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के यहूदियों के पास तोरा के ज़कीफ़े मौजूद हैं। तो भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1400 साल पुराने ज़कीफ़े मौजूद नहीं हो सकते? ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। सुनिए ना, अगर सुनिए ना, 1300 साल पुराना सुनिए मौजूद है, सुनिए ना, 1300 साल सुनिए पुराना ना, भी मौजूद हो सकता है। जब सुनिए ना, आप उतना साल पुराने जो ईसा मसीह की बात बता रहे हैं, ये सब के बात बता रहे हैं, तो आप एक मुझे चीज अपनी ज़कीफ़ों की बताइए। बात कर रहा हूँ जो आपने बता दी है, मैं चेंज नहीं करता। हमारी जहाँ, सुनिए ना, हमारी जहाँ तक इल्म है वहां तक हम बता सकते हैं कि ईसा मसीह का जो किताब उतरा, ओके, आपके पास जितना इल्म है ना वो किसी और का ना बताएं आपको, क्योंकि आपको इल्म नहीं है उसका। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुद्दा रखा था कि कुरान किसने लिखा अगर मोहम्मद ने नहीं लिखा। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया और अब आपको चैलेंज भी दे दिया। अब क्या हम कुरान के ऊपर चले? जब आप पढ़ पढ़ा के आ जाएंगे तो मैं फिर आपसे कुरान लिखा किसने और उसके ऊपर मजीद बहस कर लूंगा। लेकिन अब हम क्या कुरान में लिखा क्या है उसके ऊपर आ बोलिए, जाए। सुनिए ना, हेलो, हमको पूछिएगा कि आपके बाप से पहले आपका बेटा कैसे आ गया, तो इस चीज के बारे में हम नहीं बता सकते। लो भाई दोस्तों, 5140 लोग देख रहे हैं। ये मैंने कहा है कि मुझे कुरान का ज़कीफ़ा दे दे और उनके पास जवाब क्या है। आपसे पहले आपका बेटा कैसे आ गया ये कैसे साबित करोगे? कितनी स्टूपिड आंसर है यार ये। लाइक साहिल, लाइक मैं हैरान हूं इस आंसर से। साहिल ये आंसर भाई समझ आता तूने है आपको? तूने इसको इतना झेला, यही बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए।